بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں ایک عجیب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور کچھ لوگ تو یہاں ایسے ہیں جو پاکستان میں ہو کر کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ہمدردیاں، ان کی محبتیں ہمیشہ کسی اور ملک کے ساتھ رہی ہیں، اور یہ ایک طرح کا طبقہ نہیں ہے، کئی طرح کے طبقات ہیں۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک نیا بیان سامنے آیا گلگت بلتستان میں فوجیوں کو جلانے کے بعد، کراچی میں سفارت خانوں کی توڑ پھوڑ کے بعد، آگ لگانے کے بعد ایک نیا بیان یہ سامنے آیا کہ اگر پاکستان نے ایران کا ساتھ نہ دیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ تو مجھے ان سے کچھ سوال کرنے ہیں کہ جب ایران سے کلبھوشن آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایران نے پاکستان کے ساتھ یہ حرکتیں جاری رکھیں تو ایران ٹوٹ جائے گا۔ جب ایران نے چابہار بنانے کی ابتدا کی تھی انڈیا کے ساتھ مل کے، تو کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر ایران نے انڈیا سے اتنی پنگیں بڑھائیں اور انہیں پاکستان کے بارڈر پہ لا کے آباد کیا اور یہ حرکتیں نہ چھوڑی تو ایران ٹوٹ جائے گا؟ ایسی کوئی بات کبھی ہوئی تھی؟ یا پچھلی کسی بھی جنگ میں جب ایران کا کوئی موقف کبھی بھی ایسا نہیں آیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور کبھی اس نے کشمیر کی بھی مذمت نہیں کی کہ وہ انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو کسی ہمارے اسی ملک سے محبت کرنے والے اور باطنی طور پہ اسی ملک کے شہری لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ایران نے یہ حرکتیں کیں اور پاکستان کا جنگ میں ساتھ نہ دیا تو ایران ٹوٹ جائے گا؟ پچھلی جنگ لے لیں، اس سے پچھلی لے لیں، کارگل وار لے لیں، اور مجھے کوئی ایسا بیان ایران کا بتا دیں کہ اس نے پاکستان کے حق میں بیان دیا ہو اور انڈیا کی مذمت کی ہو، اور ان کا کوئی بیان بتا دیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے انڈیا کی مذمت نہ کی تو ایران ٹوٹ جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ بڑی واضح چیز ہے۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ ایران کا ساتھ پاکستان کو اس وقت تک دینا چاہیے جب تک ایران پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے، ورنہ پاکستان کو اپنا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ہے اصول۔ اور موقف کیا ہوگا کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے، ہر صورت دیں گے تب تک جب تک ایران جان بوجھ کر پاکستان کے مفادات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش جاری نہیں رکھتا۔ کوشش تو وہ کر چکا ہے۔ مثال میں آپ کو کیسے دے دوں؟ نیوی کی ایران کی شپ انڈین واٹرز میں انڈین انٹیلیجنس کی وجہ سے امریکیوں نے ڈبوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ نیوی کی شپ انڈیا میں ایکسرسائز کرنے، نیول ایکسرسائز کرنے کیوں گئی ہوئی تھی بھائی؟ ایسے کون سے سگے ہیں آپ کے؟ اچھا وہ چلی گئی، اس کو ڈبو دیا انہوں نے۔ ایران کی طرف سے کوئی خاص انڈیا کی مذمت پھر بھی نہیں آئی۔ بھائی آپ ایسے کیوں جھگڑے ہوئے ان کی محبت میں؟ یہ ہو گئی ایک چیز کہ آپ کی نیول ایکسرسائزز ہمارے دشمن کے ساتھ چل رہی ہیں۔ پھر جن کچھ ملکوں کا تیل اسٹریٹ آف ہرمز سے ایران نے کچھ پیسے لے کر چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے، اس میں انڈیا ہے، ان کے 2 کنٹینر چھوڑ چکے ہیں وہ۔ ہمارے دشمن کے تیل کے کنٹینر آپ نے اسٹریٹ آف ہرمز سے چھوڑ دیے اور پاکستان آپ کا ساتھ دے، تو آپ کو یہ بند کرنا پڑے گا۔ پھر پاکستان کا ایک ہی ملک سے پورے جی سی سی میں دفاعی معاہدہ ہے، اب سارے جی سی سی کو کھنڈر بنا دیں۔ آپ اس ایک ملک پہ حملے کر کے پاکستان کی پوزیشن کیوں کمزور کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی پوزیشن کمزور کریں، آپ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن انڈیا کو مضبوط کریں اور پاکستان آپ کا ساتھ دے۔ یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کا اصول وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہی ہوگا۔ یوں محسوس ہوتا ہے، اور جو سچی بات بھی ہے، کہ پاکستان میں تو ہم کہتے ہیں فوج بہت ساری چیزیں کنٹرول کرتی ہے، ایران میں تقریباً ہر چیز فوج کنٹرول کرتی ہے، یہاں تک کہ ان کے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ ڈمی ہوتے ہیں، اور اس فوج کا ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے نفرت یا پاکستان سے زیادہ انڈیا سے محبت کرنے کا شوقین ہے۔ اور وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی وزیر خارجہ آ کے کہتے ہیں ہم نے افغانستان پہ حملہ نہیں کیا، لیکن جب ڈرونز کی ٹریجیکٹری چیک کرو تو وہ ایرانی کسی فوجی نے سعودی عرب پہ پھینکا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ ملک میں اپنے کنٹرول قائم نہیں کر سکتے، جو صدر ہیں، جو رہبر ہیں، تو یہ تو ویسی ایک پریشان کن بات ہے۔ یہ تو افغانستان والی بات ہو گئی کہ وہاں پہ طالبان رجیم سب کچھ کنٹرول کرتی ہے اور وہی ہے بس۔ تو
یہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا، اور ہمارا بالکل کلیئر موقف جو کہ میڈیا پہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ میڈیا پہ بھی وہی شاخ سے زیادہ شاخ کے وفادار، پاکستان سے زیادہ ایران کے وفادار بھر چکے ہیں، جنگ سے، جیو سے اور دوسری جگہوں سے پاکستان والے ذہن کے لوگوں کو نکال کے انہوں نے پوری اپنی ٹیمیں بنا لی ہیں، یہ وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے اینکر انہیں کے ہیں۔ لیکن آزاد میڈیا، ہم جیسا میڈیا تو یہ بات کر سکتا ہے، ہماری بالکل کلیئر لائن ہی ہونی چاہیے، ہم ایران کا ساتھ دیں گے، ہر صورت دیں گے جب تک ایران ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ جس دن ایران ہمارے مفادات کو نقصان پہنچانا بند نہیں کرے گا اور یہ بات ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہو جائے گی، ہم ایران کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم اپنے جس ملک یعنی سعودی عرب سے ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ یہ ہے سٹینس، یہ پورے پاکستان کا سٹینس ہونا چاہیے، سوائے وہ جو ایک طبقہ بہت چھوٹا سا ایسا ہے جس کو ایران سے اتنی ہمدردی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جانے سے بھی اگر ایران بچ جاتا ہے تو وہ اس پہ خوش ہے، یا ایک طبقہ ان باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ٹائپ کے یوتھیوں کا ہے کہ جن کو پاکستان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سب کا سٹینس یہی ہونا چاہیے کہ بالکل جی ہمیں ایران سے بہت ہمدردی ہے، ہم اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایران بھی پاکستان سے ہمدردی کرے۔ اگر ایران پاکستان سے ہمدردی نہیں کر سکتا تو وہ اپنے اگلے دوست خود چن لے۔